میں جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے ان مقامات پر جا کر مساجد تعمیر کی اور مساجد سے ملحق ادارے تعمیر کیے، مدرسے اور مکتب بنائے۔ اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں کے یہاں مذہب پہلے ہے، مذہب ضروری ہے، مقدم ہے، اور اس کے بعد ان کے اپنے دنیاوی مسائل ہیں۔ حتیٰ کہ روٹی کپڑے سے زیادہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے مذہبی مسائل۔ ہمارے ملک میں جو موجودہ اراکین پارلیمان ہیں، ممبران پارلیمنٹ ہیں، ان میں ایک صاحب ہوتے ہیں نگینہ بجنور سے، چندر شیکھر آزاد۔ تو ان سے ملاقات کے ایک موقع پر انہوں نے اس کا شکوہ کیا اور یہ کہا کہ آپ کے مسائل حل نہ ہونے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آپ کے یہاں مذہب پہلے ہے اور باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ اور پھر اپنے بارے میں انہوں نے کہا، اپنی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے آزاد صاحب نے، کہ ہمارے یہاں روٹی کپڑا مکان پہلے ہے اور مذہب بعد میں ہے۔ تو وہاں سے نکل کر جب ہم لوگ باہر آئے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اللہ کا احسان مانتے ہوئے یہ بات دہرائی کہ پروردگار کا احسان ہے، اس نے آقا جیسا شفیق نبی ہمیں عطا کیا، اور ان کی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے عقیدے کی بنیاد پر، حضور کی سوغات کی بنیاد پر ہمارے لیے جو شے سب سے زیادہ مقدم ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ روٹی کپڑا مکان اس لیے مقدم نہیں ہے کہ اس سب کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے بھوکا نہیں سلاؤں گا، روٹی میرے ذمہ ہے، تم اپنے دین کا تحفظ کرو، جس درجے میں ہو، جہاں ہو، جس حیثیت کے مسلمان ہو، اپنے وجود پر اسلام کو زیادہ سے زیادہ نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے جانے والے لوگ دنیا کے جس خطے میں گئے، وہاں جب آپ ان کی ہسٹری کو اور ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ وہاں کے لوگ سب سے پہلے جن علاقوں میں گئے، جا کر مکاتب تعمیر کیے، مساجد تعمیر کی اور مدارس تعمیر کیے، اور اس کی بنیادی وجہ اصل میں وہی ہے کہ وہ لوگ اپنے لیے اپنی مذہبی زندگی کو اپنی دیگر ضروریات زندگی پر فوقیت دیتے ہیں اور اس کو مقدم رکھتے ہیں۔ اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 2013 کے فسادات کے بعد جو مہاجرین اپنے خطوں سے، اپنی بستیوں سے کاندھلہ قصبے کا رخ کر گئے، اور پھر انہوں نے مختلف آبادیوں میں، نئی بستیوں میں مکانات تعمیر کیے، تو جیسے جیسے وہ آئے، اپنے آنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ضروری سمجھا مدارس و مساجد کی تعمیر۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ افریقہ کے بعض خطوں میں ہندوستان کا گجراتی مسلمان پایا جاتا ہے، بنگالی مسلمان پایا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو برٹش کے راج میں یہاں سے مزدور بنا کے لے جائے گئے، ان کے گھر والوں سے ان کو بچھاڑ دیا گیا اور وہ یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن جب وہ وہاں مقیم ہوئے، قیام پذیر ہوئے، سب سے پہلے جس شے کو انہوں نے مقدم رکھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی تعمیر تھی۔ مدارس بنائے۔ آج شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ آج وہ اتنے بڑے جامعات ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ اس زمانے میں مزدور بنا کے لائے گئے لوگوں کی فکر اس درجے دینی زاویے سے بلند تھی، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بڑے بڑے دینی جامعات
جن میں نور چھلکتا ہے، روحانیت واضح ہوتی ہے، اور گویا آپ بر اعظم افریقہ کے خطوں میں بیٹھ کر اپنے کاندھلے دیوبند اور اس کے مضافاتی خطوں کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں وہاں کے علمی پیمانے کی بنیاد پر۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ مہاجرین جو یہاں سے گئے ہیں، ان اللہ کے بندوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہمارا وجود ہر ڈھلتے دن کے ساتھ ڈھل رہا ہے، کل جب ہماری نسلیں یہاں ہوگی ان میں وہی رمق باقی رہے، دین کا وہی پہلو باقی رہے جو پہلو ہم لے کر کے آئے ہیں، دین کی جو تڑپ ہمارے سینوں میں پائی جاتی ہے وہ تڑپ باقی رہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر ان کو یہ بات سجھائی گئی اس تعلیم کے نتیجے میں جو وہ یہاں سے سیکھ کر گئے تھے، اور بالآخر یہ کہ ان اللہ کے بندوں نے مدرسوں اور مسجدوں کی تعمیر کی اور اس کا سنگ بنیاد رکھا، پھر نتیجے میں ان کی نسلیں محفوظ ہوئی۔ آج اسی بر اعظم افریقہ کے علاقے میں آپ جا کر کے دیکھیں گے تو طرز وہ ہے جو آپ کے یہاں ہے، بچے تپائیاں رکھتے ہیں، اس پر قرآن رکھتے ہیں، ایک زانو بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھ کے ہل ہل کے پڑھ رہے ہیں۔ یعنی مدرسے کے ماحول میں یہ اندازہ لگا پانا مشکل ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے یہیں کے لوگ ہیں۔ یہ طرز اور یہ چلن باقی رہا صرف اس تہذیب اور اس فکر کے نتیجے میں کہ ان اللہ کے بندوں نے اپنے بعد اپنی نسل کو دین و ایمان پر قائم رکھنا ضروری سمجھا، اور پھر وہ قوم علم سے کسی صورت بے بہرا نہیں رہ سکتی جس قوم کی ابتدا میں علم اتار دیا گیا ہو۔ ہمارے آپ کے یہاں جس مذہبی کتاب کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جس پر ہمارا آپ کا اس کے حرف پر ایمان ہے، اس مذہبی کتاب کی ابتدا ہی اس سے پڑھیے۔ گویا مذہب اسلام کی ابتدا تعلیم سے ہے، جہل کو گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی خانہ نہیں ہے جہاں وہ جاہل رہ سکے، کوئی خانہ نہیں ہے جہاں وہ علم سے کورا رہ سکے۔ علم سے ناآشنا رہنا دراصل مذہب سے ناآشنا ہونا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں تو بنیاد ہی یہی ہے، اور دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی سماج اس کا اعتراف کرے اور اس کو قبول کرے اور کہے تو سمجھ میں آئے کہ صاحب وہ علم کے بغیر رہ سکتا ہے۔ قوم مسلم نہ علم کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے اور نہ اپنے مذہبی پیشواؤں علماء کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ ایک بہت نیک کاج کی ابتدا یہاں ہوئی ہے۔ ابھی تو آپ کو بظاہر دکھ رہا ہے کہ صاحب چند اینٹیں رکھ دی گئیں، چند ایک علماء آ گئے، بہت تھوڑے سے سامعین تھے، لیکن ایک دن آئے گا جب یہ ذرا سا ننھا سا پودا ایک قطاور درخت ہوگا اور یہاں سے علم کا شجر طوبہ وجود پائے گا، اور پھر آپ کو یہ احسان عظیم یاد آئے گا کہ ان اللہ کے بندوں نے ہم پر یہ احسان کیا کہ یہاں ایک سلسلے کو وجود بخشا، اور نتیجے میں آپ کے بچے حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، عالم ہوں گے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بچیاں اپنی زندگی میں اتنا دین اور سلیقہ رکھتی ہوں گی جس دین اور سلیقے کی وجہ سے وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہوں گے۔ اس لیے بصد احترام آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ آپ اس ادارے سے محبت کا ثبوت دیں، اس ادارے کو اپنی اس بستی میں اپنی ذات، اپنے مسائل پر فوقیت دیں اور ہر ممکن تعاون کی کوشش کریں۔ اور اداروں کا سب سے بنیادی اور جامع تعاون یہ ہوتا ہے کہ آدمی ادارے سے اپنے آپ کو وابستہ کرے اس طور پر کہ اس کے بچے ادارے میں پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے، اور بنیاد رکھ کر مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں، تو مدرسہ تعمیر کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ بچے پڑھائیں گے، آپ کی نسل کو سنوار کر تیار کریں گے، ان کے سینے میں اور ان کی جھولی میں قرآن اتاریں گے۔ اس صورت میں آپ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ آپ ان کو اہل ادارہ کو اس طور پر تعاون فراہم کریں کہ کل کی صبح سے آپ کے بچے ان کے حوالے ہوں، تاکہ آپ
اپنے گھر میں علم کا چراغ روشن کر سکیں، اور مزید یہ کہ اس بستی کو